جب یہ سٹو سیکنڈ وائف ڈرامہ کر رہی تھی، اس کو چاہیے تھا کوثر کو لا کے دوسر کی چھوٹکی مامی کے پاس پٹکو کہ مامی سے تھوڑا سیکھ لو نا، ٹپے لے لو، حرکت کرنا سیکھو نا مامی والا، سیکنڈ وائف والا۔ لیکن سٹو کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مامی ایسے ہے، یہ فیملی میں اتنا انٹریکشنس اس کے نہیں تھا، اب ہو گئی ہے جب سے چینل چل گیا نا۔ فیملی والے سے منہ نہیں لگاتے تھے کیونکہ یہ کروس عورت تھی نا، بڑکا کروس تھی ہے۔ ارے بھائی الٹا راستہ عورت رہی، اس کے کوئی پلوار میں نہیں لائک کرت رہا۔ ڈی ڈی کے ایک وائس لیک بھیجا جہاں پہ نینا اور ڈی ڈی بول رہے تھے، نینا کے بھی لیک بھیجا جہاں نینا بولتی ہے کہ پہلے اس کے گھر جانے سے میرے بھائی غصہ کرتے تھے کیونکہ اس کے راستہ خراب تھا، تو جب سے اس کے چینل ہوئی گئے، پھر تھوڑا پیسہ والی ہوئی گئی، سب کے منہ پہ مارے لگی دھبا دھب پیسہ، تو لوگوں کو بھی یہ پسند آ گئی، تب فیملی والے بھی اسے منہ لگانے لگ گئے، تو ایسے کچھ اس کے صورتحال ہو گئی نا۔ تو تم نے مامی سے پریکٹس نہیں لیا، تمہارا ڈرامہ ٹائم پھس ہو گئی، اگر لے لیتی آج اتنا برا دن تمہارا نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا آدمی دنیا میں ہے ہی نہیں جو سیکنڈ شادی کرے اور فرسٹ والی کے منہ میں گھسوڑ کے گھومے، سیکنڈ والی کی طرف تاکے بھی نہ۔ سیکنڈ والی سے عشق میں تو سیکنڈ شادی ہوتی ہے، لیکن گوچو ہائے ہائے صرف رات سونے والا سین کرنے کے لیے، تماشا کے لیے اسے ہایا کیا ہے۔ نہ کوثر سیکنڈ وائف ہے، نہ سیکنڈ وائف جیسے کرتی ہے اور نہ اسے سکھایا گیا۔ تھوڑے جتنا تم فوکس گاؤں والوں کے ایکٹنگ میں کر رہی ہو، اتنا کوثر اعلیٰ میں کر تو تمہارا ڈرامہ آج تک ایکسپوز کسی کی مجال کر پاتا، انلیس اینڈ انٹل وہ گاؤں میں جا کے پتہ کرتا کہ کوثر تو شادی شدہ عورت ہے، ایک شادی تو تیرے شادی سے پہلے ہوا ہے، سہیلی تھی تھوڑی سہیلی۔ تو سٹو عورت دوبارہ ڈرامہ میں پھنسنا، اچھا پھنسنے سے یاد آیا، یہ جو ڈرامیرا عورت ہے نا، یہ رمضان کے ٹک ٹاک فالو ہے۔ او مائی گاڈ، رمضان سے اتنا عشق ہے ڈرامیرا کو، یہ ڈرامیرا میڈم مل کے ڈرامہ کرواتی ہے۔ ہائے فرینڈس، ایم بیک، کیسے میرے پیارے پیارے بچہ لوگ ہیں؟ ہم تو ٹھیک ہے، اللہ کی شکر ہے۔ تو ہاں جی گھوچو آیا دکھانے کہ بڑوں کا کرو تمہارا بھی کوئی کرے گا۔ ہائے ہائے ویلج آ گئے، باپ کی نشانی نہیں گئی، باپ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، کتنے گیا تیرا پیو؟ تو اتنا کرتا ہے اپنے باپ کے، اتنا کرتا ہے بیچارہ کہ کیا بتاؤں۔ سال میں 4 روز لے جا کے اپنے گھر میں کھلا کے، کپڑا دلا کے، ویڈیو بنوا کے دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ دیتا ہے کہ بڈھا آئرا کپڑا لے کے چلا گئے، تو اتنا ہی کرنا ہوتا ہے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے۔ گاؤں کے سارے بڈھے بڑھیان کے بٹھائے گاڑی میں رول کر دیس، بولے چلو پہنچائے دیں۔ ایسے ایسے چھوٹی چھوٹی لکی پکی تو ہم لوگ تو روزے کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، ان گنتی کرتے ہیں۔ وہ کرو جو کرنا چاہیے، اپنے پیو کو ریئل لائف میں نوٹ اپارٹ فرام یوٹیوب خوش کرنا سیکھو۔ تمہارا باپ ترسا ہوا آدمی ہے، وہ اسلام آباد میں رہنا پسند کرتا ہے، لیکن افسوس تم اسے وہاں رکھ نہیں سکتے، تیری جو لگائی ہے اسے بڈھا پسند ہی نہیں ہے گھر میں، کیا کر سکتے ہیں۔ ماں نوکرانی کے نام پہ پسند ہے، ماں کا جو قاسم ہے وہ بھی تو ناپسند ہے نا، تو تیرا باپ کہاں سے پسند کرے گی یہ عورت؟ تو چلتے ہیں ہم سٹو دیٹ ٹیٹ پہ۔ تو رمزو اور ادھر روبس ڈارلنگ مما کے تو چور میں سپاہی والا گیم چل رہا ہے نا۔ رمضان آ کے بیٹھا ہے، روبینہ آنٹی کو ٹو ٹو پو پو کرتا ہے، تو میں کروا رہا ہے ایک دوسرے کو، لیکن کھیت میں نہیں دوڑا سکتا روبینہ کو، وہیں کھیت میں دوڑا بڑھیا کو، وہیں لپیٹ اس کو پکڑ جا کے، وہیں جا کے پوچھو۔ رمضان گاؤں میں ہے، رمضان اپنے گھر میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہے پردے کے آگے بیٹھ کے، اور کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں گا گاؤں تو سب کو بتاؤں گا۔ تو پہنچا نہیں ہے، لیکن تمہارے ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میوزک تمہاری انیتا پو پو کر رہی ہے پیچھے، بانسری اپنا بجا رہی ہے، اور تو گاؤں میں بیٹھا ہے۔ روبس ڈارلنگ مما ادھرے کھیت میں ڈھمل رہی ہے، اس کو اچھے خاصے ڈھملا وہاں پہ، یہاں پہ کیوں آ کے ڈھملا رہے ہو؟ پتہ نہیں تمہارا ویڈیو دیکھی نہ دیکھی، ویسے بھی تو لڑکا کا ڈائپر چینج کرتے پورا دن بیت جاتا ہوگا۔ ارے بچہ پال رہی ہے نا بڑھاپے میں اپنے ناتی کو، اب اللہ جانے ناتی ہے، پوتا ہے، بیٹا ہے، ہو نوز۔ تو روبینہ کے پکڑ کے کھیت میں دوڑاؤ اور پوچھو کیوں میرے پہ بات کر رہے ہو، کیوں تماشا لگا کے بیٹھی ہے روبینہ؟ اتنا چھوٹا سا بات تھا تو ویڈیو بنا دیا، اسی سے تو پتہ چل رہا ہے کہ تم سب ملے ہوئے ہو۔ تیرا پیو بھی تو ملا ہوا ہے، پیو نے بھی تو کمانا ہے،
ارے بھائی پیو نے اور بچوں کو بھی تو شادی کرنا ہے. ابھی تو حلیمہ کی شادی کرے گا پیو. پیسے کی ضرورت ہے. سٹو دا ٹٹو عورت ون اینڈ اونلی سپورٹر آف دس فیملی. تو وہ تو کروائے گی نا شادی. اس کے تلوار چٹیوں تو شادی ہوئی، نہیں چٹیوں نہیں ہوئی بھائی. سمپل. تم لوگ سٹو کے تلوار چاٹو، سٹو تم لوگ کے گھر میں سب کے شادی کروائے گی. تو شروع ہو جاؤ نا چاٹنا، جیم نکال کے کھڑے ہو جاؤ لائن بنا کے. خوب چاٹو اور وہ خوب شادی کروائے گی. گوچو بلو کے اتنا عزت کرتا ہے، اتنا عزت کرتا ہے، بلو کے ہر ایک بات مانتا ہے. تو ایک بار پھر مانے گا. بلو کہے گی ٹھیک حلیمہ بیک، کیونکہ میری نیٹ پھٹ جاتی ہے اکیلے کام کر کر کے. حلیمہ تھی تو میرا عزت بنا رہتا تھا. میں کچھ ہگ لیتی تھی وہ صاف کر دیتی تھی. تو نوکرانی وہ بن جاتی تھی، کچن کی مہارانی بلو بن جاتی تھی. تو بلو بولے گی ٹھیک حلیمہ بیک. گوچو مانے گا اور لے کے جائے گا. ٹیک رمضان بیک. گوچو مانے گا اور لے کے جائے گا. ابھی جو لکا چھپا ان کے نوکر ہیں وہ بھی تو حلیمہ کے گھر سے ہے. تو یہ بلو رانی کے اتنا مانتا ہے، بلو کے اتنا عزت کرتا ہے کہ بلو کی عزت کے لیے خود کی عزت لیلام کر دیتا ہے. تو ہے نا فرما بردار داماد گوچو. فرما بردار بیٹا بنو نا گھچوا. تو 5 دن ہو گیا ٹنگونگی اور منیا کے ایک ہی کپڑے میں نچا رہے ہیں. 5 دن سے دونوں بیٹیوں نے کپڑا ہی نہیں بدلا. استغفر اللہ. یہ ٹٹی عورت بھی تو 2-3 دن بعد بدلی ہے. وہ تو ناچے کودے کے نہ رہے تو بدلے ہی نا. ناچے کودے گی، ریل بنائے گی نا. ایکے میں ریل بنائے گی تو ریل تو بہت لوگ دیکھتے ہیں. انہیں بھی تو پتہ چل جائے گا گندی مچھلی کے بارے میں. تو گندی مچھلی خود نہا لیتی ہے. نہاتی تو نہیں ہے، بدل لیتی ہے، لڑکیوں کے نہیں بدلتی ہے. گندی مچھلی سدھر جا. یہ نام بھی تو تمہیں گاؤں والوں نے دیا تھا، گندی مچھلی. کہتا ہے ابراہیم کے بہت مس کر رہے ہیں ہم لوگن. تمہارا طیبہ، تمہارا آیت، تمہارا چنگولا سب مس کر رہے ہیں. منیا ٹنگونگی اینڈ آل نا. تو تمہارے پاس تو گاڑی ہے. تمہارے سٹو ٹٹی کے عورت کو سریا نہیں مانگے دیکھے اپن بھوجی کے. تمہارے بچے تو جا کے مل سکتے ہیں نا ابراہیم کو. لے جاؤ نا. یا پھر تیرا خود کا رشتہ ادھر خراب ہے، پیسہ والا لین دین خراب ہے، تبھی تو نہیں جا رہا ہے. تو کہتا ہے ابراہیم آیا ہی نہیں آیا تو کیا ہوا، ڈرامہ میں تو باپ بنا ہوا ہے. تو جا کے ملا، عزت بن جائے گی تیری. کیوں نہیں جاتا ہے؟ تو ڈرامہ فلپ جا رہا ہے بھی تو بہت محنت لگے گا نا اپٹیل کو سریا کے گھر پہنچنے میں. تو اگر حلیمہ کو لے کے چلی گئی سٹو، تو سیاست دان نے گھوچو کے ویڈیو کے نیچے کومنٹ کیا ہے کہ حلیمہ اسلام آباد نہیں جائے گی، ڈونٹ وری. 2-3 دن سے لگاتار کر رہی ہے. ارے بھائی سیاست دان کو تم لوگ نہیں جانتا ہے. سیاسی میڈم کیس سوٹ کیس. اس کا کہنا ہے کہ حلیمہ اسلام آباد نہیں جائے گی. تو سیاست دان اگر حلیمہ اسلام آباد چلی گئی تو کیسے تمہارے منہ پہ تھپڑا لگے گا زور سے تپاک سے. حلیمہ نہیں جائے گی تو فوجیہ جائے گی. کوئی تو جائے گا. ثانیہ نہیں جائے گی تو ثنا جائے گی. وہی جائے گا گاؤں سے. سیاست دان کا کہنا ہے کہ گاؤں سے کوئی جوان بیٹی اسلام آباد نہیں جائے گی. تو سیاست دان تمہاری بھول ہے، یہ لے کے جائے گی اور تمہارے منہ میں چپاٹ لگائے گی. تمہاری جو 67 ویوز والی انٹی ہو تم اپنے بلبوتے پہ، تمہیں وہ چپاٹ دے کے تمہاری اوقات میں چھوڑے گی لے جا کے. تو ڈونٹ وری سیاسی. حلیمہ جائے گی نہیں جائے گی، گاؤں سے کوئی لڑکی جائے گی جن کو تو پسند نہیں کرتی ہے. کب تک تو ماں بنے گی اس کی؟ وہ تو وہ تمہیں ماں مانتی ہے نا. تو اس کے اپنے برابر مانتی ہے. چنی کاکی. تم دونوں تو چنی کاکی لوگ ہیں. رمضان کے باپ بے حد بیمار ہے، ٹھیک ہے، بے حد بیمار ہے. بجائے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا، اسے دونوں عورتوں کے بیچ میں لڑائی کھڑا کر کے ہنس رہی ہے، ہی ہا 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 کر رہی ہے، اور اسے کہیں کٹوا رہی ہے بیچارہ کو. بیمار ہے، کوئی اچھا سا ڈاکٹر دکھاؤ. تم تو بڑا نیکیاں کمانے نکلتی ہو. ڈاکٹر دکھاؤ اور پھر اسے گولی دوائی لے کے دو نا. تیرے ماموں ہیں، کوئی غیر تھوڑی نہ ہے. اپنے ماموں کو ڈاکٹر دکھاؤ، دوائیاں لے کے دو، خوش رکھو اسے، سوائے یہ جھمیلا میں پھنسانا اسے. اللہ نہ خواستہ کرے اسے بیویاں اچھا سے بجا دے ایک روز، تو پھر تو کام تمام ہے.
یہ جو رمضان کی اماں ہے شی از مینٹلی سک رائٹ، وہ تو نظر بھی آ رہا ہے تم لوگوں کو نا. ایف اس کے دماغ کھسک جائے وہ کوئی مار دے بڑھوں کو، تب اس کے ہی ہا 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 کرتی رہ جائے گی. وہ ایک دم سے رف ہو گئی رہی، لیکن گھوچو وہاں اس کو پکڑنے لگ گیا. اب گھوچو کے تو عادت ہے عورتن کے چھو اچھائی کرو، چاہے مامی ہو بہن ہو جو ہو ساس ہو کوئی ہو چھوئے گا وہ. تو اسی طرح کو سر کو چھوتا ہے، تم لوگ بیوی بیوی کر رہے ہو. شرم کرو، کو سر کو تو چھوتا بھی نہیں ہے، پھر بھی تم لوگ بی بی ٹی بی لگاتے رہتے ہو. تو یہ خسر آدمی کے کام ہے عورتن کے چھو چھائی کرو. ماما بیمار ہے، اسپتال دکھاؤ، ویوز ملے گا تمہیں. لیکن نہیں، ماما کو نچاؤ، مامیوں سے پٹواؤ، پھر ویوز آئے گا. سیکنڈ وائف فرسٹ وائف کرنے کی اس کی لت لگی پڑی ہے، تو یہ فرسٹ سیکنڈ کرے بنا اس کے گزارا نہیں ہے. سیکنڈ وائف ڈرامہ کرنے سے پہلے سٹو اگر تم کوثر کو لاتی اس مامی سے تھوڑا پریکٹس دلوا دیتی تو شاید تم ایکسپوز ہو پاتی، تمہارا ڈرامہ سکسیسفل جاتا، کیونکہ مامی ٹریننگ دیتی نا. لیکن نہیں، تم نے الٹا کر کے ستیہ ناش کر لیا. ہر ایک آدمی شادی جب کرتا ہے وہ دوسری عورت کے چکر میں ہی کرتا ہے، اس سے دوسری ہی چاہیے، پہلی کو منہ بھی نہیں لگائے گا. ٹھیک ہے، جیسے اس کے ماما نے کیا ہے. تو سٹو یو آر فلوپ ناؤ، تو اپنے مرضی سے اپنے آپ کو فالوپ کر لیے ہو. ٹھیک ہے، تو ہم چلتے ہیں بلو جیکٹ والا آدمی پہ. ٹھیک ہے، وہ آدمی کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے جان بوجھ کے ویڈیو میں. سٹو لیتی ہے اس کو ویڈیو میں فل ٹائم. تو یہ ایک نیا بلیک میلا پیدا ہو گیا ہے جس کو ان لوگوں کو چینل بنا کے چلوانا ہے. جس سے وقار ایک بلیک میلا تھا، پھر امیر ہو گیا ہے. سب کو پلوار کے لڑکی دینا پڑتا ہے، پلس چینل بنانا پڑتا ہے. سیم لائک دس ون. تو یہ ہے چکر بھائی. تو یہ نیا بلیک میلا پیدا ہو گیا ہے. یہ کون ہے میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی. تھوڑا سے پکا شوا ہو جاؤں، پتہ ہے کون ہے، لیکن تھوڑا سے شوا ہو جاتی ہوں پھر بتاؤں گی تم لوگوں کو. تو اس آدمی کو لیں گے نا ویڈیو میں بڑا بڑ دکھائیں گے. اب مزے کرو بھائی مزے. تو یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ آدمی نہیں ہے جس کے ساتھ فوزی کے شادی ہونے والا ہے، فوزیہ کے. یہ وہ نہیں ہے. اس کے چہرہ اتنا گمبھیر، دانتوں گھوچو جیسے ٹیڑھا میڑھا نہیں ہے. یہ اور لڑکا ہے، لیکن ہے کون وہ میں بعد میں بتاؤں گی. اسے جان بوجھ کے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے چینل آئے گا. ٹھیک ہے، تو سٹو دا ٹٹو عورت کس کس سے بلیک میل ہو گئے، کتنا ہو گئے. اس سے اچھا ہے کوثر کی چھٹی دے دو ڈرامہ سے. کوثر گو ٹو ہیل، نہیں آنا دوبارہ کام پہ. اور تمہیں ہم لوگ نہیں منتا ہے، تمہارا کارن ہم لوگ بہت زیادہ بلیک میل ہوتا ہے. تو ایسے ایسے بلیک میلرز ان لوگوں کو گاؤں میں اٹیک کرتے ہیں. لیٹ سی اس کو کہاں تک لے جاتی ہے. فیملی کے کون سے لڑکی پکڑاتے ہیں، شاید کاشف کی بیٹی پکڑا دیں اس کے، نہیں تو شبانہ کی بیٹی پکڑا دیں گے. کاشف کے بیٹی، شبانہ کی بیٹی، کسی کی بیٹی تو پکڑائیں گے. فاروق کی بیٹی سامنے سے تو نہیں پکڑا پائیں گے، پیٹ پیچھے سے پکڑائیں گے، کیونکہ سامنے سے فاروق کے ساتھ لڑائی فائٹ چل رہا ہے نا. میٹھی چھری کے بیٹیاں اس کو منہ نہیں لگائیں گے، ٹینشن نہ لو. تو اس آدمی بلیک میلرز کو یہ لوگ بیٹی بھی دیتے ہیں، چینل بھی دیتے ہیں، کمائی بھی کرنے کے موقع دیتے ہیں، سو دیٹ بلیک میلر زندگی بھر کے لیے ان کے قبضے میں رہتا ہے. تو یہ آدمی بھی بلیک میلر ہے. ٹھیک ہو گیا. دیکھتے ہیں اگلا کیا ڈرامہ لے کے آتی. لیکن وداؤٹ کوثر شی وونٹ ریٹرن بیک. نو کوثر نو ریٹرننگ. کوثر کے انتظار میں یہ جب بھی گاؤں آتی ہے ایک شادی پکی کر کے جاتی ہے، نیا ڈرامہ پلان کر کے جاتی ہے. تو بھائی سب کچھ ڈرمیرا ہینڈل کرتی ہے. ڈرمیرا رمزو کے کانٹیکٹ میں ہے. ڈرمیرا کے اگر کوئی ریکویسٹ بھیجے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے، تبھی تم اس کے فالو کر پاؤ گے نا. تو رمزو کو تو ڈرمیرا رمزو انکل کیا بات ہے، کیا دے رہی ہو ڈرمیرا رمزو کو. گاؤں میں کھدوائی والوں سے پتہ کرواؤ گے. یہ تو تمہاری پرانی عادت ہے. تو میرے پیارے پیارے بچے، آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال اور دعا میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد. اللہ حافظ.